ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، سعادت ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو بہترین درجہ عطا کرتا ہے۔ احمد الرؤوف بنت قاضی شام اللہ قاضی خاتون مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی نے مدنی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی اور اس میں پیاری جان رحمۃ اللہ علیہ کے محمد امین سے منسوب احمد الرؤوف اسکالر اکیڈمی کے محترم پرنسپل دین روح روا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاصم صدیقی نورانی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، متفاق نعروں سے استقبال کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی کا جھنڈا فیضان نورانی انشاءاللہ فرمائیں گے کہ توجہ سنیے گا۔ عالم باعمل ہے، صوفی باصفا ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے عالم ہے کہ مسلسل تعلیم کا خاص فضل ہے۔ ہر سال الحمدللہ سال میں 2 بار حاضر ہوتے ہیں۔ عمرے کی سعادت ہے، چھوٹی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا۔ اللہ رب العالمین ان کے ایمان تقوی میں، ان کی عاجزی میں، انکساری اور علم میں اور برکت نصیب فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد عاصم صدیقی نورانی دعوت برکات کرائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بار تمام بات مل کر میری بات اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و منجانا و مأوانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حضور قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عرس پاک کی آخری نشست میں حاضر ہے۔ مالک کائنات ہم سب کو اس نورانی عرس کے صدقے نورانی سینہ عطا فرمائے، نورانی سوچ عطا فرمائے، نورانی ذہن اور نورانی آنکھیں عطا فرمائے، کیونکہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مالک کونین کا خاص فضل ذاکرین صالحین پر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر کسی کا دل مثل کشکول ہونا چاہیے کہ الہی ہم تیری بارگاہ کے ایک برگزیدہ بندے کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں، اس نورانی شخصیت کے طفیل الہی ہمارے قلوب پر بھی سکینہ کی بارشوں کا نزول فرما۔ حضور قائد ملت اسلامیہ کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے منتسبین کے تعارف کی وجہ ہے۔ کسی کی وجہ سے ان کی ذات پہچانی نہیں جاتی، بلکہ ان کی وجہ سے کسی کی ذات کا عرفان لوگوں کو ہوتا ہے۔ ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں، کیونکہ ابتداءً توجہ شخصیات کی طرف ہوتی ہے، پھر نظریات کی طرف ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان نظریات کی روشنی میں اگلے لاہے عمل کے لیے انسان تبودع کرتا ہے۔ مگر بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم
شخصیات کے تعارف میں بہت ادھورے ہیں تو ہم ان کے نظریات کے عرفان میں کتنے ادھورے ہوں گے، اور پھر ان نظریات کی روشنی میں ہم آگے مستقبل کے لیے، امت کے لیے کیا اہداف متعین کر سکتے ہیں، اس میں ہماری کمزوری سب کے سامنے ہے۔ حضور قائد ملت اسلامیہ کی رحلت یوں سمجھیے کہ خاص طور پر پاکستان کے اہل سنت عوام کے لیے ایک ہولناک واقعہ تھا، اور اس کے بعد سے اب تک آپ جب بھی کوئی ایسا معاملہ دیکھتے ہیں کہ جس میں کسی توانا آواز کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی اٹل موقف کی ضرورت ہوتی ہے یا اندھیرے راستے میں کسی روشن رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، تو لوگ حضور قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو یاد کرتے ہیں۔ ان کا چلے جانا صرف ان کے صاحبزادگان کو یتیم نہیں کر گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ اہل سنت کا جمع وفیر یہ اپنی فکری یتیمی کے دن گزار رہا۔ حضور قائد ملت اسلامیہ کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی زندگی اور ان کے تمام معاملات قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کی تفسیر عملاً نظر آتی ہے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِنْ غَفُورٍ رحیم۔ یہ آیت مبارکہ زندگی اور زندگی کے بعد بندے کے جنت میں داخلے کا تمام ایک پروسیجر جو ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، کیا کہا؟ اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد آگے مزید ایک سٹیج آتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اس کے بعد سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے کہ بس ہم نے اللہ اللہ ہی جپنا ہے، اب ہم نے تسبیح مسلسل ہی کرنی ہے، ایسا نہیں، بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو عظیم انعام دیا ہے اس کے لیے ایک شرط کا مزید اضافہ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اللہ کی ربوبیت کے اعلان پر استقامت سے ڈٹ گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، ہم جس طرح کا اقرار کیے بیٹھے ہیں ہمیں استقامت کی کوئی جو منزل کا کٹھن مرحلہ ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے پہلے جو ہمارے والد تھے وہ بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور اسی طرح سے اور اسی طرح سے جائیں گے، تو کوئی استقامت کا معاملہ کہ یہ استقامت بھی کوئی کٹھن چیز ہے یہ تو ہمارے دیکھنے میں ہی نہیں ہے۔ استقامت ہے کہ بس ہم نے اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا،
علامہ اقبال نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی ہے یہ بات، چو گویم مسلمانم بلرزم، چو گویم مسلمانم بلرزم، ندانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یعنی قال رسول اللہ، تو میں لرز جاتا ہوں۔ کیوں لرز جاتا ہوں؟ ندانم مشکلات لا الہ، کیونکہ میں لا الہ کہنے کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ اب لا الہ کی مشکلات ہمیں معلوم ہے، ان کو معلوم ہے جو حضور قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ رہے، کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں اور استقامت یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ حضور قائد ملت اسلامیہ کو دیکھ کر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ استقامت کتنی بڑی شے ہے۔ اور اسی لیے حضور قائد ملت اسلامیہ کا ایک جملہ بھی ہے کہ ہم اسلام کے لیے نکلے تھے اور بعض لوگوں کو اسلام آباد نظر آ گیا۔ کیا ہوا کہ اسلام آباد نظر آ گیا جب اسلام کے لیے نکلنے والوں کو، تو ان کے پائے استقلال میں لرزش آ گئی، وہ استقامت کو چھوڑ کر پیچھے ہو گئے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشن کے لیے اور کفر کے لیے سیسا پلائی دیوار بننا تھا، وہ اس میں سے اینٹیں نکال کے اپنے حصے کی سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن اگر عملاً ثم استقاموا کا کوئی پیکر بنا رہا تو وہ حضور قائد ملت اسلامیہ ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کیا اعزاز، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اب ان پر کیا ہوتا ہے؟ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے قدم استقامت کے ساتھ ہیں، وہ اپنے مشن پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب قالوا ربنا اللہ فرمایا ہے تو اس میں کسی بھی سودے بازی کا شکار نہیں۔ جو قائد ملت اسلامیہ جب قادیانیوں کے حوالے سے معاملہ ہو رہا تھا تو دو لفظ چینج کرتے تھے کہ لاہوری جماعت نکال دی جائے، اس قادیانیت نکال دی جائے۔ آپ کے پاس قادیانیوں کا ایک وفد ہے اور اس نے کہا کہ ہم تو مرزا قذاب کو نبی نہیں بلکہ مجدد مانتے ہیں، اس لیے ہم کو آپ اس ڈیفینیشن سے نکال دیجئے۔ اور ڈیفینیشن نکالنے کے کچھ لفظوں میں رد و بدل کرنے کے عوض تقریباً اس کو ایک بڑی رقم 2 یا 10 لاکھ روپے کی پیشکش کی کہ آپ لاہوری جماعت کو اس قادیانیت کی ڈیفینیشن سے نکال دیجئے، جو حکم تکفیر پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے اس میں سے ہماری جماعت کو سائڈ پہ کر دیجئے۔ تو حضور قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا کم نصیبو، ہمارا سودا ہمارے پیارے مصطفیٰ کے دربار میں ہو چکا ہے، اب ہم دنیا کے کسی اور بازار میں بکنے کے نہیں۔ یہ ہے ثم استقاموا، یعنی نزول ملائکہ کا اعزاز ایسے ہی نہیں ملتا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا تتنزل علیہم الملائکہ ہو گیا، نہیں، بیچ میں ثم استقاموا کی شرط ہے کہ اس پر استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ پاکستان میں کتنے سیاستدان ہیں، بعض سیاستدانوں کو تو لوگ یو ٹرن کہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے
کہ ہر سیاستدان وہ جب کوئی موقف دیتا ہے تو لوگ اس کے پچھلے موقف کی ویڈیو نکال کر دیتے ہیں. پیٹرول بڑھتا ہے تو اس میں جب اپوزیشن میں تھے تو یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جب بھی پیٹرول بڑھتا ہے مہنگائی ہو تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. لیکن جب اس کی حکومت آتی ہے تو بھی وہ وہی کرتا ہے. ہر چیز میں یو ٹرن ہے, استقامت نہیں ہے. آپ نے تمام سیاستدانوں کے بیانات دیکھے ہوں گے کہ جب بھی موقف چینج ہوا پچھلے موقف کی ویڈیو آ گئی. لیکن حضور قائد ملت اسلامیہ کی استقامت کا آپ معاملہ دیکھیے کہ آج تک کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا. کیونکہ جو کہا وہ ڈٹ کر کہا اور کہنے سے پہلے اتنا سوچ لیا کہ بعد میں سوچنے کی گنجائش نہ. آج دیکھیے جب افغان وار ہوئی, حضور قائد ملت اسلامیہ نے جب مہاجرین کا ایک طوفان, ایک ریلا آتا ہوا دیکھا تو آپ نے گورنمنٹ کو مشورہ دیا, ضیاء الحق کو مشورہ دیا کہ ادھر افتاد آ پڑی ہے, اگر اپنے ملک کو اس مصیبت سے بچانا ہے تو مہاجرین کو ویلکم کیا جائے, لیکن ان کو مخصوص علاقوں تک محدود کیا جائے. لیکن اس وقت ڈالر برس رہے تھے اور جذبہ جہاد عروج پر تھا. کسی کو بھی قائد نورانی کی بات سمجھ میں نہ. اب جب گلے پڑی ہے تو ٹرک بھر بھر کے بھیج رہے ہیں. اب گورنمنٹ منتیں بھی کر رہی ہے, ہاتھ بھی جوڑ رہی ہے, ڈنڈا بھی اٹھا رہی ہے. اب وہ مہاجرین گلے کی ہڈی بن گئے. تو اب دیکھیے کہ جو موقف سامنے آتا ہے وہ حضور قائد ملت اسلامیہ کا ہے. اگر وہ بات مانی ہوتی کتنے نقصان سے پاکستان بچ جاتا. اب احسان بھی کیا, مہمان نوازی بھی کی, اور پھر انہی مہمانوں سے لان تان بھی سنی, ان کے ذریعے سے اتنی دہشت گردی بھی کروائی گئی, اس کا بھی نقصان ہم نے برداشت کیا. لیکن اگر صاحب بصیرت کی بات کو مان لیا ہوتا تو پاکستان آج کہیں اور کھڑا ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جن ہستیوں کو استقامت کی دولت عطا فرماتا ہے ان پر اللہ تبارک و تعالی نزول ملائکہ فرماتا ہے, اور ان نزول ملائکہ کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کو اس بصیرت سے نوازتا ہے جس سے دوسرے یکساں محروم. اس لیے حضور قائد ملت اسلامیہ کی زندگی کا گوشہ گوشہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استقامت, کتنا دباؤ, کتنی گرفتاریاں, کتنا لاٹھی چارج, کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن کبھی بھی حضور قائد ملت اسلامیہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پائے استقامت میں لرزش نہیں ہوا کہ وہ ثم استقاموا پہ پیکر تھے. انہوں نے کبھی بھی حالات پر کمپرومائز نہیں کیا اور وہ رہنمائی فراہم کی کہ آج دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی انہی معاملات میں انہی کی باتیں یاد آتی کہ اگر اس وقت مان لیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا, اگر اس وقت ان کا یہ کہا ہوا کام کر لیا ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. اور یوں سمجھ لیجئے کہ جو باتیں نہیں مانی گئیں ان کا پچھتاوا سفر کر رہا ہے, اور جو مان لی گئی آج پوری امت اس کا ثمر کھا رہی ہے کہ جب قادیانیوں کو اسمبلی میں کافر قرار دینے کا معاملہ ہوا تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی بات مان لی گئی. کروڑوں لوگوں کا ایمان آج تک محفوظ ہوا. یہاں پر ساری امت یہ سمجھیے کہ قائد نورانی کی اس تجویز کا, اس محنت کا ثمر کھا رہے ہیں, ورنہ یہاں جگہ جگہ قادیانیت کے خانے بنے ہوتے.
وہ بھی تبلیغ کر رہے ہوتے، ہر ملک میں وہ جا رہے ہوتے، قبلہ خانہ کعبہ میں جا رہے ہوتے، وہاں کی جو جاسوسی کے معاملات، حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ان کے پاسپورٹ پر غیر مسلم لکھا ہونا چاہیے کہ یہ وہاں پر نہ جا سکے۔ آج دیکھیے جغرافیہ نقشہ دیکھیے کہ آج کس طرح سے امت کو گھیر لیا گیا ہے۔ تو اگر یہ آج اس وقت وہ فیصلہ نہ ہو پاتا تو بتائیے آج کیا حال ہوتا، آج کیا حال ہوتا۔ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران کی قیادتیں جاسوسوں کے ہاتھوں مار دی گئیں، اگر یہ قادیانیت عرب میں پنپنا شروع ہو جاتی اور وہاں پر چلی جاتی تو بتائیے آج کیا ہوتا۔ تو یہ حضور قائد ملت اسلامیہ کا احسان ہے کہ آپ نے درست رہنمائی فرمائی، اور پھر اس رہنمائی کے طفیل یہ معاملہ پاکستان میں ہوا۔ پاکستان کی اسمبلی کے بعد دیگر جو مسلم ممالک تھے ان تمام ممالک میں بھی رفتہ رفتہ اس پیغام پر لبیک کہتے ہوئے قادیانیوں کی تکفیر ملکی طور پر کی۔ اور اس طرح سے دیکھیے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ قادیانیت کی غلاظت سے بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، پاک ہو چکے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ جس طرح دیگر باتوں کو اگنور کرنے کی وجہ سے آج ان پر پچھتاوا ہے، تو یہ پچھتاوا مزید بڑھ جاتا اگر اس بات کی طرف توجہ وقت پر نہ کی ہوتی۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ حضور قائد ملت اسلامیہ کی شخصیت کے اندر اتنا اثر ہے۔ دیکھیے کہ میں جب ان کی ذات کو دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ بنیادی طور پر کیا نسبت ہے، کہ اس قدر استقامت ہے، کسی چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قادیانیت کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں اتنا ڈٹ جانے والی شخصیت کہ اس کی رگوں میں خون حضرت صدیق اکبر کا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو بہت ساری جگہوں سے یہ آوازیں آئیں کہ ابھی معاملہ تھوڑا نازک ہے، آپ تھوڑا رک جائیے، آپ تھوڑا رک جائیے، ٹھہر جائیے، یہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے۔ لیکن حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں حالات کے نازک پن کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اعلان جنگ فرمایا اور ختم نبوت کے منکروں کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے فرزند حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو آپ نے حالات کی سنگینی پر کوئی کمپرومائز نہیں، بلکہ اس پر ڈٹ گئے، اور آج ان کے اس ڈٹ جانے کی وجہ سے امت کتنے فتنوں سے محفوظ ہے۔ لیکن ایک بات ہے، کہتے ہیں خوں گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سکتے، ہم تھوڑا سا گلا کریں اپنے آپ سے، آپ سے، میں اپنے آپ سے۔ کیوں کہ ہم اس نورانی نسبت کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تو ہے، لیکن اس نورانی مشن پر ہم نے استقامت کو ترک کر دیا۔ آج ختم نبوت کا حلف صدر اور وزیر اعظم ان دو عہدوں تک آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چیف جسٹس ہو، سینٹ کا چیئرمین ہو، قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، کتنے ملک کے کلیدی عہدے ہیں، ان تمام عہدوں کے حلف میں ختم نبوت کا حلف ڈلوانا یہ
یہ حضور قائد ملت اسلامیہ کا مشن تھا، لیکن ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کہ ہمارے ان مقتدر سیٹوں پر کوئی قادیانی نہ آ کر بیٹھ جائے، بلکہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ اس ملک کو نہ انڈیا سے ہے، نہ افغانستان سے ہے، نہ اسرائیل سے ہے۔ اس وقت اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ غیر اعلانیہ قادیانیوں سے، غیر اعلانیہ قادیانی لوگ بڑے بڑے مناصب پر جا کر بیٹھے ہوئے۔ جب کوئی معاملہ صحیح جہت کی طرف جانے لگتا ہے وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ سرکہ ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ کئی دفعہ کورٹس میں ہو چکا، قادیانیت کے حوالے سے کتنا، جہاں جب ان کی تفسیر کا معاملہ ہوا تو مبارک ثانی کیس میں، وہاں پر بھی دیکھیے کہ مملکت کے کئی ستون قادیانیوں کی مدد میں جٹ گئے، لگنے گئے، جٹ گئے۔ اس میں کیا چیز تھی؟ وہ غیر اعلانیہ قادیان، جنہوں نے اپنے قادیانی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہوا، تقیہ کیا ہوا ہے، اور وہ اندر خانے قادیانیت کی بنیادوں کو اس مملکت خداداد میں مضبوط کرنے میں لگے ہوئے۔ اس لیے حضور قائد ملت اسلامیہ کے مشن کو آگے بڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم پرزور نعرے لگا لیں، کھڑے ہو کر بھی نعرے لگا لیں، لیکن اگر ہم عملی میدان میں غیر حاضر ہوں گے تو حضور قائد ملت اسلامیہ کے مشن کو ہم ادھورا چھوڑ دیں گے۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے گلی گلی کریا کریا لوگوں میں ختم نبوت کی تفہیم یہ بے حد ضروری ہے، جس سے ہم اس وقت غافل ہوئے پڑے ہیں۔ کریا کریا مسجد مسجد جا کر ختم نبوت کے مختلف کورسز کروانے کا وقت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ختم نبوت کی اہمیت سے روشناس کروا سکیں۔ پہلے وہ وقت تھا کہ ان کے مراکز بند کروا دیے، ان کا آنا جانا بند کروا دیا۔ یہ دنیا اب گلوبل ولیج بن گئی، ہر چیز آپ کے موبائل میں موجود ہے۔ قادیانیوں کی کتابوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن آن لائن سارا لٹریچر موجود ہے۔ اب جی ہر چیز موجود ہے، تو جب پابندی لگ سکتی تھی، رک سکتا تھا، اس وقت ہمارے بزرگوں نے اپنا خون دے کر، اپنی زندگیاں دے کر قادیانیت کے سیلاب کو روکا۔ اور آج جب ذمہ داری ہم پر آن پڑی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نعرے لگا کر بری ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ عملی طور پر ہمیں اپنی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت پر مضبوط کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں انہیں لٹریچر دینا ہوگا، اس کے لیے ہمیں مختلف کورسز کا انعقاد کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں مختلف محافل کا انعقاد کرنا ہوگا، سیمینارز کرنا ہوں گے، تعلیمی اداروں میں جانا ہوگا۔ ہمارے بیٹھے رہنے سے مشن نورانی نہ مکمل ہے۔ ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں حضور قائد ملت اسلامیہ کی وہ صدائیں دوبارہ سے تازہ کرنی ہوگی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے کی صدا ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی تفہیم کے لیے، تشہیر کے لیے، اس کی اہمیت اپنی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں مضبوط کرنے کے لیے حضور قائد ملت اسلامیہ کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ کیونکہ آج ہم ان کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ذکر کی حفاظت کی ہے، رسول اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اور رسول اللہ کا ذکر ایسا ہے جو اس کی بلندی کے لیے چھوٹی سی بھی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کوشش کرنے والے کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں
ہمیں دوسروں کے ایمان کی حفاظت کی توبہ کرنی ہوگی. کیونکہ جو چوکیدار آپ یہ دیکھیں سزا لگاتا ہے نا کہ اب بسل دیتا ہے پہلے جاگتے رہیے کی سزا ہوتی ہے. تو اگر ہم نے ہی جاگتے رہنا ہے تو چوکیدار کیوں رکھا ہے؟ چوکیدار جب تک دوسروں کو جگاتا رہتا ہے خود بھی جاگتا رہتا ہے. جب وہ دوسروں کو جگانا چھوڑ دیتا ہے وہ خود بھی سو جاتا ہے. اگر ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں آنے والی نسلوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے انتظامات کرنے ہیں. حضور قائد ملت اسلامیہ کی شخصیت سے آگے نظریات اور نظریات سے آگے ان نظریات کی روشنی میں جو مشن نورانی ہے اس کے جدید تقاضے کیا ہیں، کس طرح سے ہم جدید تقاضوں کے تحت حضور قائد ملت اسلامیہ کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو اس کو ختم نبوت کے صدقے فراموش کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مجاہد حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کو آگے بڑھایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور قائد ملت اسلامیہ کی شخصیت کے ساتھ عملی وابستگی عطا فرمائے. ہم سب کو ان کے مشن کے لیے عملاً کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مجھے سعادت صاحب نے حکم دیا کہ مزید جو ہے وہ اس پر بات کی جائے. آپ کی زندگی کے جس بھی پہلو کو ہم اٹھائیں، کیونکہ یہاں پر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بہت وقت بتایا. ہماری علم نصیبی ہے کہ ہم دور دور سے دیکھنے والوں میں تھے، لیکن یہ ہے کہ دور سے دیکھنا بھی رائے گاہ نہیں گیا. تو جس کا دور سے دیکھنا رائے گاہ نہ جائے اس کے ساتھ جو رہے اس کی رفاقت کیسے رائے گاہ جائے. حضور قائد ملت اسلامیہ کا ہم استقامت کا ہی معاملہ آگے بڑھائیں اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے یہ عظیم مجاہد، ان میں استقامت کا معاملہ، کیونکہ دیکھیے کہ رمضان گزرا ہے. اگر رمضان کی روشنی میں ہم حضور قائد ملت اسلامیہ کی ذات کو دیکھیں تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جیسے وہ قرآن کے دیوانے ہیں. ویسے تو ان کے دن کی ابتدا ہی قرآن ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے اس وقت تک ناشتہ نہیں دیتی جب تک مجھ سے ایک پارہ نہیں سن لیتی. اور پھر رمضان المبارک آپ مصلی جو ریگولر سناتے ہیں وہ بھی سنا رہے ہیں، لیکن رمضان کی راتوں کا احیاء شبینہ فرما کر رہے ہیں. لوگ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 20 تراویحاں ان کو بھاری لگنے لگی. لوگ 8 تراویحوں پر آ کر صفے چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. 30 دن کی تراویحاں کچھ 27 کو اکثر رخصت ہو جاتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اب 5 روزہ تراویحاں، 10 روزہ تراویحاں، کہ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ بھی اپنا رشتہ بالکل واجبی سا کر دیا. لیکن حضور قائد ملت اسلامیہ کو اگر دیکھیں کہ آپ کا قرآن سے تعلق، یہ تعلق عاشقانہ تعلق ہے. یہ تعلق عاشقانہ تعلق ہے، کیونکہ قرآن سے مختلف قسم کے تعلق ہے. کسی کا رمضانی تعلق ہے، کسی کا جو ہے وہ پارٹ ٹائم ٹیوشن کا تعلق ہے، کسی کا حفظ کی کلاس کا تعلق ہے. لیکن حضور قائد ملت اسلامیہ کا قرآن سے تعلق عاشقانہ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں جو آپ کو
یہ ایک نعرہ جو ہم لگاتے ہیں حق و صداقت کی نشانی شاہ احمد نورانی، یہ حق و صداقت کہاں سے آیا؟ اب میں آپ کو اقبال کا ایک اور شعر، اس شعر کے تناظر میں آپ حضور قائد ملت اسلامیہ کی ذات کو دیکھیے، ان کے نورانی سراپے کو دیکھیے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت میں قرآن ہونا کیسا ہے، اس کو لفظوں میں کئی لوگوں نے بیان کیا ہے، اس کو لفظوں میں اقبال کے اس شعر کی تشریح میں لوگوں نے بہت ساروں نے بیان کیا ہے، لیکن اگر حقیقت میں قرآن کسی امتی کی ذات ہو سکتی ہے، اس نے اگر دیکھنا ہے تو شاہ احمد نورانی سے کہ معاملہ صرف تلاوت تک نہیں ہے، رات جگے قرآن پڑھنے تک نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب بھی اصول کی بات آتی ہے، جب بھی کسی معاملے میں موقف کی بات آتی ہے، تو حضور قائد ملت اسلامیہ اپنا موقف قرآن کی روشنی میں دیکھ کر بیان کرتے ہیں، اور جو انسان کا موقف قرآن کریم فرقان حمید اور نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں متعین کیا جائے، اس موقف سے بندے کو انحراف بھی کرنا نہیں۔ جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اس بات کو آپ اس بات سے جوڑ لیجئے کہ حضور قائد ملت اسلامیہ کی زندگی میں یو ٹرن نہیں ہے۔ یو ٹرن اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی ان کی رہنمائی ہے، اس رہنمائی میں قرآن کا فیضان شامل ہے، وہ قرآن کے فیضان کی روشنی میں موقف دیتے ہیں، تو جو قرآن کی روشنی میں موقف دیا جاتا ہے، اس موقف میں وہ نورانیت ہوتی ہے کہ وہ سدا جگمگاتا ہے، کبھی وہ بجھتا نہیں ہے، اس سے کبھی بندے کو یو ٹرن لینا نہیں۔ تو حضور قائد ملت اسلامیہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، کہ انہوں نے اپنے لیل و نہار کے تمام معاملات کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا ہوا، ہر وعدے وعید کو، ہر عطا و منع کو قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں متعین کیا۔ فکر نورانی کیا ہے کہ قرآن کی طرف آیا، قرآن سے اپنا تعلق واجبی سا نہ رکھا جائے، قرآن سے ہمارا تعلق موسمی نہ ہو، بلکہ قرآن سے ہمارا تعلق والہانہ ہو، عاشقانہ ہو، دیوانہ، کیونکہ یہی حضور قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ ہماری محبت کا عملی مظہر ہوگا، کیونکہ محبت الفاظ میں بیان ہوتی ہے، لیکن اس کی صداقت کا معاملہ جب آتا ہے تو اس محبت کے لیے دلیل انسان کا اپنا عمل بنتا ہے۔ زبان سے اقرار محبت ہو گیا، لیکن وہ اقرار، وہ محبت کا اعلان، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ اس وقت پتا چلے گا جب عمل بندے کا اس محب کے مطابق ہوگا۔ حضرت رابعہ مصریہ کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے، آپ فرماتی ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو جس کا محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اس کے رستے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہیں ہوتا کہ محبوب بنا لیا لیکن جو محبوب کر رہا ہے کرتا رہے، ہم اپنی دھن میں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ ہماری محبت کا جو تعلق ہے
ہم اس تعلق کو بھی پرکھیں، ہم اس تعلق کی طرف بھی دیکھیں کہ ہم نے اس تعلق کو کس طرح سے نبھایا ہے، ہم نے استقامت کے رستے میں کس چیز کو چنا ہے، ہم نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے معاملے میں کیا اس طرح سے رہنمائی حاصل کی ہے جس طرح سے ہمارے رہنما حضور قائد ملت اسلامیہ نے کی۔ جب ہم اس ترازو پر اپنی محبت کو پرکھیں گے تو ہمارے سامنے سب کا معاملہ عیاں ہو جائے گا، اور اس میں ہم کسی دوسرے پر نظر نہ کریں بلکہ ہر کوئی اپنی ذات پر جج بنے، اپنی ذات کو ہم دیکھیں کہ ہم جن کی محبت قدم بھرتے ہیں، جن کے عشق میں آتے ہیں، جن کو اپنا قائد مانتے ہیں، جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہم نے اپنے عمل کو ان کے عمل کے کتنا قریب کیا۔ جن کو ہم اپنا مرشد و رہنما مانتے ہیں، مرشد و رہنما مانا جائے لیکن اس مرشد سے کوئی رشد نہ لی جائے، اس رہنما سے کوئی رہنمائی نہ لی جائے، صرف باتوں کی حد تک محبت رہ جائے، تو یہ سمجھیے کہ اس سے بڑی منافقت کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو منافقین تھے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے، وہ بھی رکوع و سجود کرتے تھے، وہ بھی سجدے میں جاتے تھے، رکوع کرتے تھے، لیکن عبادت میں تھے لیکن محبت میں نہیں تھے، عبادت میں تھے لیکن محبت میں نہیں تھے۔ اور پھر ایک دوسری بات کہ مسجد میں تھے، میدان جہاد میں نہیں تھے، مسجد میں تھے، میدان جہاد میں نہیں تھے۔ حضور قائد ملت اسلامیہ کی حیات میں ہی ایک عظیم سازش رچائی گئی کہ اسلام کو غیر سیاسی کرنے کا مشن شروع کر، اور حضور قائد ملت اسلامیہ اس پر بہت زور دیتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کی ذات کو بس یہیں تک رکھ لیا، کانا یحب العسل والحلوہ، کہ حضور علیہ السلام کی ذات وہ حلوہ اور شہد بہت پسند کرتے، باقی دین جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ ہم تو سیاسی نہیں، ہم تو سیاسی نہیں ہیں، حالانکہ ہم ممبر پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ واعظ و نصیحت یہ پیشائے پیغمبری ہے، یہ پیشائے پیغمبری ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پیشائے پیغمبری میں یہ صرف ممبر پر براجما ہونا ہے یا کچھ اور بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا تسوسہم الانبیاء، ان کا نظام سیاست ان کے انبیاء چلاتے تھے، اور مسلمانوں کا نظام سیاست بھی ہمارے نبی نے چلایا۔ تو یہ جو سنت ہے سیاست، اس کو جی کہ مسجد نبوی اہل ایمان کا ہیڈ کوارٹر تھا، مسلمانوں کا صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا، سیاست کا بھی مرکز تھا۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے مدینہ، آپ دیکھیے وہاں ایک سکون وفود بھی ہے، اس میں کون سے وفود آتے تھے، وہاں کیا ہوتا تھا، ان وفود کے ساتھ کیا ان کو یہی بتایا جاتا تھا کہ ہم شہد اور حلوہ پسند کرتے ہیں، یہ جا کر کھائیے؟ نہیں، ریاستوں کے معاملات، قبائل کے معاملات، یہ سارے کے سارے ڈیل کرنا، شرائط طے کرنا، حلیف بنانا، یہ تمام کا تمام مسجد میں ہوتا تھا۔ اور ہمارا عروج اس وقت رخصت ہو گیا جب ہم نے مساجد سے سیاست کو رخصت کر دیا۔ اب بھی سیاست ہوتی ہے، لیکن اب مسجد میں کون سی سیاست ہوتی ہے کہ وہ مسجد کمیٹی اور امام کی، جی اب ڈرائنگ روم کی سیاست ہے، اور یا وہ جملہ عجیب ہوگا کہ یا تو بیڈ روم کی سیاست ہے یا ڈرائنگ روم کی سیاست ہے، کہ مخصوص نشستوں میں بیڈ روم سے آ گئے
اور باقی میں ڈرائنگ روم سے آ گئے. تو یہی سیاست چل رہی ہے. اس سیاست کے تابوت میں کیل ٹھوکنے کا کام یہ مشن نورانی ہے. یہ مشن نورانی ہے کہ یہ بیڈ روم کی سیاست, یہ ڈرائنگ روم کی سیاست, اس کو رخصت کیا جائے اور اس مملکت میں نبوی ریاست کو رائج کیا. یہ مشن نورانی ہے. اگر ہم اس مشن میں غیر حاضر ہیں تو ہم بارگاہ نورانی کے مجرم ہیں, مرید نہیں ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ جاری رہے. اب یہ دیکھیے کہ اس دوا کے لیے آواز بھی ہلکی نکلتی ہے. تو اس دوا کے اصول کے لیے اور اس دوا کو بنانے کے لیے جو اجزاء چاہیے اور ان کو بھرل کرنے کے لیے جو پتا پانی ہوتا ہے, اس کے لیے ہم کہاں حاضر ہو گئے. اس لیے حضور قائد ملت اسلامیہ کی ذات کو مشعل راہ سمجھا جائے کہ وہ مسلح پر بھی حاضر ہیں اور وہ نظام سیاست میں بھی پہرے دار ہیں. صرف جو ہے وہ مسلح پر گر گئے اور اٹھے ہی نہیں کہ نظم سیاست کوئی اور لے گیا. یہ کام امام نورانی کا. یہ جو اقبال نے کہا کہ گرچہ نہیں الفاظ و معانی کا تفاوت, اللہ کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. کلمہ جو میٹھا اسلام ہے وہ بھی وہی پڑھے, قبلہ نورانی صاحب بھی وہی پڑھے, لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. تو مشن نورانی یہ ہے کہ بندہ مجاہد کی اذاں دے. آپ بھٹو کے دور سے لے کر مشرف کے دور تک دیکھ لیجیے. مشرف نے تو اپنے رشتہ داری کے تعلق کے واسطے بھی دیے. آپ ہمارے موقف کی تائید کیجئے کہ آپ سے ہمارا کچھ تعلق بنتا ہے. قائد ملت اسلامیہ نے فرمایا کہ ابو جہل کا بھی تعلق بنتا تھا. ابو جہل کی بھی رشتہ داری کی بڑی قریبی تھی, لیکن جب حق و صداقت کا معاملہ آیا تو حق و صداقت کی نشانی نے اپنا نشان چھوڑا. اپنا نشان چھوڑا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن اپنے موقف پر لچک نہیں دکھائی. اور جتنے بھی ساتھ تھے, آپ دیکھیے اس وقت کی سیاست اور اخباروں کا مطالعہ کیجئے. جس بات پر حضور قائد ملت اسلامیہ ڈٹے ہوئے تھے, اس قائد کا دنیا سے چلے جانا تھا کہ گر گئے ناداں سجدے میں جب وقت قیام آیا. کہ وہ موقف جس پر وہ لانا چاہتے تھے وہ پھر سارے کے سارے اس موقف پر زمین دوست ہو. یعنی یہ حضور قائد ملت اسلامیہ کو جو ہم دیکھتے تھے کہ تمام مسالک پیچھے امام کو امام نورانی, سب انہی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ یہ ایسے ہی نہیں تھا. ان کی ذات میں ایسا کچھ تھا کہ جس کی وجہ سے سب کو پیچھے رہنا پڑتا تھا, انہیں آگے کرنا پڑتا. اب یہ پتا ان کے جانے کے بعد چلا. اس لیے دیکھیے ہر آیا جو ہے اس نے چلے جانا, جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے چلے جانا. زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں کہ جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات دوبارہ. یہ سمجھیے کہ حضور قائد ملت اسلامیہ نے اس زندگی کو بہت غنیمت نہیں سمجھا, اور اس عہد کم ظرف کی کسی بات پر انہوں نے کمپرومائز کیا, بلکہ وہ پیغام دیا, وہ مشورہ دیا اور وہ مزاحمت دی کہ جس مزاحمت نے صحیح رخ کا تعین. کیونکہ حضور قائد ملت اسلامیہ نے صرف مشورے ہی نہیں, آپ نے مزاحمت کی ہے, اور مزاحمت ایسی کی ہے کہ جس کے اندر اتنا مثبت پہلو ہے. ہم کسی پر کرٹیسائز نہیں کرتے. عہد قریب میں بھی اہل سنت نے مزاحمت کی ہے,
لیکن اس مزاحمت کا جو بیک پریشر آیا ہے اس نے اہل سنت کو مزید پیچھے دھکیل دیا کہ ایک مدبرانہ قیادت کی مزاحمت اگر دیکھنی ہے تو حضور قائد ملت اسلامیہ بنے گا، اور اگر آپ نے آج مزاحمت کرنی ہے اور مزاحمت کرنی پڑے گی، کیونکہ حضور قائد ملت اسلامیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مقتدر قوتیں وہ فرعونیت پر آ جائیں تو تمہیں جذبہ ابراہیمی کو بیدار کرنا ہوگا۔ تو اب اگر مزاحمت کرنی ہے تو نورانی سیاست کے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ جو حضور قائد ملت اسلامیہ نے طرز سیاست اپنایا ہے، طرز مزاحمت اپنایا ہے، اس طرز کو اپنانا ہوگا۔ اگر اس طرز کو اپنا لیا جائے تو نظام مصطفیٰ کا نفاذ یہ عملاً ممکن ہے۔ ختم نبوت کا حلف بنیادی اور کلیدی حکومت کے عہدوں کے حلف میں شامل ہونا یقینی ہے اگر طرز سیاست امام نورانی کا اپنایا جائے، ورنہ ہم اپنے غصے کو، اپنے اینگر کو، غلط جگہوں پر اپنی توانائی کو صرف کرتے رہیں گے، اپنی بچیوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرتے رہیں گے اگر ہم نے مزاحمت میں قبلہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہج کو نہیں اپنایا۔ اگر ہم نورانی منہج سیاست میں اپنا لیں تو یقین کیجئے کہ یہ مزاحمت مؤثر بھی ہو جائے گی اور مثبت بھی ہو جائے گی، ورنہ منفی رہے گی، گلے کا پھندا رہے گی، جوانیاں لٹتی رہیں گی، بچے یتیم ہوتے رہیں گے، سنیوں کا خون روڑوں پر بہتا رہے گا، کوئی بھی ہدف نصیب نہیں ہوگا جب تک مزاحمت کا استعارہ امام احمد نورانی نہیں کرے۔ اس لیے ان باتوں کی طرف ہمیں عملاً آنا ہوگا۔ ہمیں عملاً حضور قائد ملت اسلامیہ نے جو سیاست کے اندر پیرامیٹرز دیے تھے ان کو سنی سیاست کے اندر داخل کرنا ہوگا، ورنہ ہم یہی یتیموں کی طرح بھٹکتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے، اور استعمار اور فرعونیت اور بے رحم حکمران یہ عوام کا خون چوستے رہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ گزارش ہے کہ حضور قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ ہمارا عملی طور پر وابستہ ہونا، ان کے مشن کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اجزاء ہیں، ان کو اکٹھے کرنا اور عملاً اس جدوجہد کا آغاز کرنا، یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور قائد ملت اسلامیہ کے مشن پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو وہن کا مرض اس امت میں پھیل چکا ہے کہ کوئی بھی حق و صداقت کی صدا کے لیے اپنا حلق پیش کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس وہن کی بیماری سے اس امت کی جان چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی سپاہ کو بزدلی سے بچائے اور انہیں جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے، اور جس مشن کے لیے حضور قائد ملت اسلامیہ نے اپنی ساری زندگی صرف کی، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مشن میں لگائے رکھے۔ وآخر دعوانا